Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Me Kalimullah Khan from CCU Secondary School, Kotadi. Dear students, first of all, most welcome aapko for the new class. I congratulate you for your promotion in new class, I mean 10th class. I warmly welcome you to the new class and hope you will work so hard for the betterment of your grades. So, آج ہم 10th انگلش کا فرسٹ لیسن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. لیسن نمبر فرسٹ جو کہ اکارڈنگ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم این امباڈیمنٹ آف جسٹس. یہ ٹاپک ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے پیکر. امباڈیمنٹ آف جسٹس, امباڈیمنٹ پیکر, سراپا انصاف, جسٹس انصاف کے. تو اسی لیسن سے ہم اپنا سٹارٹ لے رہے ہیں. بالکل اسی طرح سے 9th میں جیسے آپ نے انگلش کی بک کو ریڈ آؤٹ کیا تھا, اس کی ٹرانسلیشن کا کویشچن تھا. اس میں تھوڑی سی چینج یہ ہے بیٹا کہ وہاں پر تھے 2 پیراگراف آپ نے کرنے ہوتے تھے, 3 دیے ہوتے تھے, اس میں 4 اور 4 مارکس کے 2 پیراگراف یعنی آپ نے اٹیمپٹ کرنے تھے. یہاں پر تھوڑا فرق یہ ہے 10th میں کہ جو آپ کو پیراگراف دیا ہوگا ٹرانسلیٹ انٹو اردو, انگلش کا پیراگراف ہے اس کو اردو میں آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے, تو وہ سنگل ایک ہی پیرا ہوگا اور وہی ایک ہی پیرا 8 نمبر کا ہوگا. تو اسی چیز کو ذہن میں رکھ کر ہم فرسٹ لیسن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے پیکر, سراپا انصاف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں رہنمائی نہ ملتی. تو یہاں پر جسٹ اس نے صرف ایک ٹاپک آپ کی زندگی کا ایک پہلو سمجھیں اٹھایا ہے, آپ کے انصاف کے حوالے سے, آپ کے بینگ اے جسٹس کے حوالے سے, کیسے آپ انصاف کرتے تھے, آپ کی ڈیلنگ لوگوں کے ساتھ, آپ کے معاملات کیسے ہوا کرتے تھے. تو یہ چیزیں ہمارے لیے ہیں, ہمیں فالو کرنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چونکہ یہ لیسن ہے تو اس میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے, تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ یہ بھی کروں گا کہ لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے ڈیلی بیس پہ مطلب جب بھی ہم یہ لیسن سٹارٹ کریں کم از کم ایک دفعہ درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائف از اے پرفیکٹ ماڈل. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پرفیکٹ ماڈل, مکمل نمونہ ہے. پرفیکٹ مین مکمل, ماڈل نمونہ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل نمونہ ہے. کس کے لیے؟ اینڈ ایگزامپل اور مثال ہے. مکمل نمونہ اور مثال ہے. فار دا پیپل, ان لوگوں کے لیے, who want to attain, who want جو چاہتے ہیں, attain حاصل کرنا, attain کا میننگ ہوتا ہے حاصل کرنا, اچیو کرنا. جو حاصل کرنا چاہتے ہیں, کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ گوڈنیس, بھلائی حاصل کرنا چاہتے ہیں. گوڈنیس مین بھلائی, جو بھلائی حاصل کرنا چاہتے ہیں. پائٹی, تقوی حاصل کرنا چاہتے ہیں. اینڈ سکسیس, اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں. ان دیئر انڈیویجول ایز ویل ایز سوشل لائف, انڈیویجول اپنی انفرادی زندگی میں, ایز ویل ایز سوشل لائف اور سماجی زندگی میں.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان لوگوں کے لیے مکمل نمونہ اور مثال ہے جو اپنی انفرادی اور سماجی زندگی میں بھلائی، تقوی اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان لوگوں کے لیے مکمل نمونہ اور مثال ہے جو اپنی انفرادی اور سماجی زندگی میں بھلائی، تقوی اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ People can seek light from the message. People can seek light. لوگ روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ سیک حاصل کرنا، تلاش کرنا۔ From the message، آپ کے پیغام سے، اینڈ گائیڈنس، اور رہنمائی لے سکتے ہیں۔ From his life، آپ کی زندگی سے، to achieve perfection، کمال حاصل کرنے کے لیے، پرفیکٹ ہونا، مکمل ہونا، پرفیکشن، کمال۔ کہ جو لوگ کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں، کس چیز میں؟ ان دا مورل، اخلاقی، اسپرچول، روحانی، اینڈ سوشل ایریاز آف لائف، اور زندگی کے سماجی شعبوں میں۔ سوشل ایریاز آف لائف، زندگی کے سماجی شعبے۔ جو لوگ اپنی اخلاقی، روحانی اور زندگی کے سماجی شعبوں میں کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے روشنی لے سکتے ہیں اور آپ کے پیغام سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنی اخلاقی، روحانی اور سماجی زندگی کے شعبوں میں کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے پیغام سے روشنی حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کی زندگی سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ He has set a very high and noble ideals. He has set، آپ نے قائم کی، set mean قائم کرنا۔ کیا قائم کی؟ high and noble ideals، high and noble، اعلیٰ اور عرفہ، high and noble، اعلیٰ اور عرفہ۔ کیا اعلیٰ عرفہ؟ مثالیں قائم کی۔ آئیڈیلز، ایگزامپلز، مثالیں قائم کی آپ نے۔ تھرو ہز پریکٹیکل ایگزامپل، عملی کام کے ذریعے، عملی مثالوں کے ذریعے، عملی طور پر آپ نے کر کے دکھایا، صرف زبانی طور پر کوئی بات نہیں کی آپ نے۔ فار آل مین کائنڈ ٹو فالو، پوری انسانیت کی پیروی کے لیے۔ ان ایوری فیلڈ آف لائف، زندگی کے ہر شعبے میں۔ ہی ہیز سیٹ اے ویری ہائی اینڈ نوبل آئیڈیلز، آپ نے اعلیٰ اور عرفہ مثالیں قائم کی۔ تھرو ہز پریکٹیکل ایگزامپل، عملی طور پر، عملی کام کے ذریعے۔ فار آل مین کائنڈ ٹو فالو، پوری انسانیت کی پیروی کے لیے۔ ان ایوری فیلڈ آف لائف، زندگی کے ہر شعبے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں پوری انسانیت کی پیروی کے لیے عملی طور پر اعلیٰ اور عرفہ مثالیں قائم کی۔ آپ نے زندگی کے ہر شعبے میں پوری انسانیت کی پیروی کے لیے عملی طور پر اعلیٰ اور عرفہ مثالیں قائم کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی پرووڈ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی پرووڈ
عملی طور پر ثابت کر دیا that no one could be more just and equitable than the Rasul of Allah Almighty. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے زیادہ منصف کوئی اور نہیں ہو سکتا، زیادہ منصف، زیادہ عدل کرنے والا، جسٹ اینڈ ایکویٹیبل، زیادہ منصف اور زیادہ عادل کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے زیادہ منصف اور عدل کرنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ایز اے ینگ ٹریڈر، نوجوان تاجر کی حیثیت سے، شروع میں جب آپ نے تجارت کی، he earned the good reputation، he earned the good reputation، آپ نے اچھی شہرت پائی، reputation شہرت۔ آپ being an honest، fair and just businessman، honest دیانتدار، fair کھرے، ریپوٹیشن مین شہرت، آپ نے شہرت پائی۔ کیسی شہرت پائی؟ آنیسٹ، ایک دیانتدار، فیئر کھرے، اینڈ جسٹ بزنس مین، اور منصف کاروباری آدمی کے طور پر۔ نوجوان تاجر کی حیثیت سے آپ نے انتہائی دیانتدار، کھرے اور منصف کاروباری آدمی کے طور پر شہرت پائی۔ He always had fair and just dealings with all people، تمام لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ، آپ کے معاملات، آپ کا لین دین، ڈیلنگز، آپ کا جو لین دین ہوتا تھا، آپ کا معاملات، لینا دینا، تمام لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات ہمیشہ منصفانہ اور کھرے ہوتے تھے۔ When the Kaaba was being constructed، جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، there arose a dispute among the people، تو لوگوں کے درمیان ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا، لڑائی کی صورت پیدا ہوگی ان کے درمیان۔ کس کے حوالے سے؟ ریگارڈنگ دا بلیک سٹون، حجر اسود کے حوالے سے۔ بلیک سٹون، حجر اسود، تو لوگوں کے درمیان حجر اسود کے حوالے سے جھگڑا کھڑا ہو گیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، تو اس میں حجر اسود کو جو تھا وہ نصب کرنا تھا، تو اس میں ہر قبیلے کی، ہر بندے کی یہ خواہش تھی کہ میں چونکہ زیادہ سپیریئر ہوں، یہ فضیلت میرے حصے میں آنی چاہیے، ہم اس کو اٹھا کے نصب کریں۔ تو اس بنا پر ان کے درمیان میں جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ تو ممکن تھا کہ اس میں ظاہر ہے ان کی جو روٹین تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و غارت پہ آ جاتے تھے، تو وہی صورت بالکل اس وقت بھی ہو رہی تھی ان کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو اچھے انداز میں سیٹل کیا۔ جب خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا تھا تو لوگوں کے درمیان حجر اسود کے حوالے سے جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ He advised the most equitable plan for the setting of the black stone۔ He advised equitable plan، آپ نے منصفانہ تجویز پیش کی۔ equitable plan، منصفانہ تجویز، for the setting of black stone، حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے، سیٹنگ، اس کو نصب کرنا، اس کو لگانے کے لیے آپ نے سب سے زیادہ منصفانہ تجویز پیش کی۔ This pleased everyone، اس سے ہر بندہ خوش ہو گیا۔ And saved them from a tribal conflict، اور انہیں ایک قبائلی جھگڑے سے، قبائلی لڑائی سے آپ نے انہیں بچا لیا۔ اچھے انداز میں آپ نے اس کی سیٹلمنٹ کی، آپ نے اپنی چادر بچھا کر حجر اسود کو اس کے اوپر رکھا، اور تمام قبائل کے لوگوں سے کہا کہ ہر بندہ ہر اس چادر کے کونوں کو پکڑے اور اٹھا کر اس کو وہاں پہ رکھ دیا گیا۔ تو اس طرح سے ہر ایک کا حصہ بھی ہو گیا، ہر کوئی خوش ہو گیا اس بات پہ کہ اس کے نصب کرنے میں مجھے بھی سعادت نصیب ہو گئی۔ تو یہ تھی اصل چیز۔
تو اسی کی طرف اشارہ کیا اس نے. ہی ایڈوائز دا موسٹ اکویٹیبل پلان فار دا سیٹنگ آف بلیک اسٹون. آپ نے حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے سب سے زیادہ منصفانہ تجویز پیش کی. دس پلیزڈ ایوری ون اینڈ سیوڈ دیم فرام اے ٹرائبل کنفلکٹ. اس سے ہر کوئی خوش ہو گیا اور انہیں قبائلی جھگڑے سے، قبائلی لڑائی سے انہیں بچا لیا گیا. تو اسی کے اکارڈنگ یہاں پر اس نے کویشچن بھی آپ سے ریز کیا. ہاؤ ڈڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریزالو دا ایشو. یہ جو خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے جو ایشو کھڑا ہو گیا تھا، جو مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا، اس کو کس طرح آپ نے ریزالو کیا. اسی کویشچن کا آنسر یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریزالوڈ دا ایشو بائی سجیسٹنگ اے سوٹیبل پلان فار دا سیٹنگ آف بلیک اسٹون. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ریزالو دا ایشو، مسئلے کو حل کر دیا. بائی سجیسٹنگ اے سوٹیبل پلان، مناسب تجویز پیش کر کے، فار دا سیٹنگ آف بلیک اسٹون، حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے. آپ نے حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے سب سے منصفانہ تجویز پیش کر کے اس مسئلے کا حل نکال دی. یہ اس کا آنسر. اس کے بعد تھرڈ پیراگراف. ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف مدینہ، مدینہ کی ریاست کے سربراہ کے طور پر. ہیڈ مین سربراہ، کہ مدینہ کی ریاست کے سربراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پہلی ریاست جو مدینہ کی ریاست تھی. تو اس میں آپ کا طرز عمل کس طرح کا تھا، اس کے بارے میں یہاں پر اس نے ڈسکس کیا ہے مدینہ کی ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے. ہی ڈیسائیڈڈ آل کیسز آن میرٹ. آپ نے تمام معاملات کے فیصلے کیا آن میرٹ، میرٹ پر، حق پر کیے. میرٹ حق، جو جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کے مطابق اس کو دیا جائے، انصاف پر مبنی. ود جسٹس اینڈ ایکویٹی، عدل و انصاف کے ساتھ. مدینہ کی ریاست کے طور پر آپ نے تمام معاملات کے فیصلے حق پر اور عدل و انصاف کے ساتھ کیے. irrespective آف کلر، کریڈ اور ریس. irrespective، فرق کے بغیر، امتیاز کے بغیر. irrespective، فرق کے بغیر، کوئی فرق نہیں تھا، کوئی امتیاز نہیں تھا. کس چیز کا؟ کلر کا، رنگ کا کوئی امتیاز نہیں تھا بھائی، رنگ کے حوالے سے. کریڈ اور ریس، ذات اور نسل کے حوالے سے. کریڈ ذات کے حوالے سے، ریس نسل کے حوالے سے. ذات، رنگ اور نسل کے امتیاز کے بغیر آپ نے تمام معاملات کے فیصلے حق پر اور عدل و انصاف کے ساتھ کیے. مدینہ کی ریاست کے سربراہ کے طور پر آپ نے تمام معاملات کے فیصلے ذات، رنگ اور نسل کے امتیاز کے بغیر حق پر اور عدل و انصاف کے ساتھ کیے. Once a Quraysh woman was found guilty of stealing. ایک دفعہ قریش کی عورت فاؤنڈ گلٹی، مجرم پائی گئی. گلٹی مجرم، سٹیلنگ چوری کی. ایک دفعہ قریشی عورت چوری کی مجرم پائی گئی، جو چوری کے جرم میں پکڑی گئی. Some people wanted to save her from punishment. کچھ لوگ اسے سزا سے بچانا چاہتے تھے. In order to protect the honor of the family of Quraysh. قریش کے خاندان کی عزت بچانے کے لیے، کہ قریش کا خاندان چونکہ سب سے معزز خاندان، معزز قبیلہ سمجھا جاتا تھا، کہ اس کے لیے بہت بڑی بدنامی کی بات ہے کہ اس کی عورت چوری کے جرم میں پکڑی گئی. تو اس لیے وہ کچھ لوگ اسے قریش کے خاندان کی عزت کی خاطر اسے سزا سے بچانا چاہتے تھے. They asked حضرت اسامہ بن زید to intercede on her behalf. انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ٹو انٹرسیڈ، کہ وہ سفارش کریں. انٹرسیڈ مین سفارش کرنا. آن ہر بہاف، اس کے حق میں. انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ اس کے حق میں سفارش کریں. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریکویسٹڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹو فارگیو ہر. تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی ٹو فارگیو ہر، کہ اس کو کیا کریں؟ معاف کر دیں. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویری فیوریسلی سیڈ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویری فیوریسلی، بہت زیادہ ناراضگی سے، فیوریس ہونا بہت زیادہ
ناراضگی کا اظہار کر کے سیڈ فرمایا، بہت زیادہ ناراضگی کے اظہار سے فرمایا. بنی اسرائیل واز روئنڈ بیکاز آف دس. بنی اسرائیل والے اسی وجہ سے تباہ ہو گئے. روئنڈ، تباہ ہو جانا. بیکاز دے اپلائیڈ لا ٹو دا پور اینڈ فارگیو دا رچ. کیوں؟ کیا کرتے تھے وہ؟ کیونکہ وہ اپلائیڈ لا ٹو دا پور، غریبوں پر تو قانون لاگو کرتے، اینڈ فارگیو دا رچ، اور امیروں کو چھوڑ دیتے تھے. تو اس وجہ سے وہ لوگ کیا ہے؟ تباہ ہو گئے. تو آج کے لیے یہ 3 پیراگراف سفیشینٹ ہے، باقی انشاءاللہ نیکسٹ.